دیکھیں ہر پاکستانی بچے کا یہ ہمیشہ سے خواب رہا ہے کہ وہ پاکستان فوج میں جائے۔ آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ یوتھ کو آپ موٹیویٹ کریں۔ یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یوتھ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ بھائی فوج میں نہیں جاؤ، کچھ اور بھی چلو۔ اتنا رش ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے فوج میں جانا۔ یہ واحد میرے خیال سے ہمارے ملک کی فوج ہے جو کہ بچہ چاہتا ہے کہ میں فوج میں جاؤں۔ آف کورس یہی جذبہ ہمارا بھی تھا کہ ہم فوج میں جائیں، اور فوج میں جانے کا پھر ایک اور دلچسپ بات جو آج کل میٹریلسٹک دور میں باتیں کرتے ہیں کہ فوج میں جا رہے ہیں تو شاید کوئی فائدہ۔ اس یوتھ کا فوج میں جانے کا صرف یہ کہ جنگ لڑنی ہے، بے شک، اور پتہ ہے جنگ لڑنا ایک ایسا کام ہے کہ اس میں موت ہے، تو موت کے لیے تیار ہیں۔ جو موت سے نہیں ڈر رہا تو اس کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ 65 کی وار میں ہم دیکھ چکے ہیں، ہم نے ہر محاذ پہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ کارگل کے اندر میں یونٹ نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، پھر سیاچن میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہمیں یہ روکنا پڑتا تھا، جیسے بھی کرنا حامد بتا رہے تھے، ینگسٹرز روکنا پڑتا ہے کہ اب تم نہیں جاؤ گے۔ ایک مشن پہ ایک افسر جا رہا ہے تو وہاں پہ 3 تیار ہیں، ہم جائیں گے۔ آپس میں اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ہم لیڈ کریں گے، ہم جائیں گے۔ تو عام جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ بچتے ہیں کہ آپ مشکل جگہ پہ میں نہ جاؤں۔ تو یہ واحد آرمی ہے جہاں پہ آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ تو ایک موٹیویشن ہے، ابھی ایک بات ہو رہی تھی موٹیویشن کی، کیا موٹیویشن ہے؟ ہماری موٹیویشن جو ہے نا وہ ہے شہادت مطلوب مقصود و مومن، نہ مال نہ غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو جب شہادت کے لیے جا رہا ہے، اپنی جان لے کے جا رہا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی چیز معنی رکھتی نہیں۔ ہم اصل میں مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں، اصل چیز یہی ہے، اصل چیز یہ ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، ایک جنرل صاحب بتا رہے تھے کہ ایک امریکن جرنل جو پاکستان کے ہم جو قرآن کی ایک آیت جو شہادت کی پڑھتے ہیں موٹیویشن کے لیے، وہ اپنے ٹروپس کو پڑھاتے تھے، کیوں وہاں پہ پرابلم ہے موٹیویشن کی، وہ کس چیز پہ جا کے موٹیویٹ ہوگا۔ ہمارے پاس ایسی موٹیویشن ہے کہ ہمیں پاس وہاں پہ تو جوائن کر کے آرمڈ فورسز چھوڑ بھی دیتے ہیں، وہاں پہ اشتہار دینا پڑتا ہے کہ آ جاؤ، ان کے انسینٹیو دینے پڑتے ہیں۔ جگن سوری میں بات کر رہی ہوں، یہ ان لوگوں کا جذبہ جو نظر آتا ہے، اہل بیت کے گھرانے نے وہ جو شہادتیں دی ہیں نا، مولا امام حسین نے شہادت دی ہے، آج دین بچ گیا، کلمہ بچ گیا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ شہادتیں ان کے جو گھر والے ہیں، عورتیں، بچے، مرد، ان کو تبھی صبر آتا ہے مولا امام حسین کی شہادت دیکھ کہ جیسا ان کو صبر آیا ہے، یہ ان کی شہادتیں ذہن میں رکھتے ہیں تو ان کو صبر آ جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی شہادت تھی کہ کائنات آج قائم و دائم ہے تو ان کی وجہ سے۔ بے شک بے شک۔ مائیں تو فخر کرتی ہیں، یہاں تو ہوتا ہے کہ بھائی بچوں کو نہ بھیجو، یہاں تو ہماری مائیں ابھی بھی تیار کر کے بھیجتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ بیٹا جو ہے نا ہمارا نام جو ہے نا، وہ بچہ جو ہے نا اس جذبے سے جاتا ہے۔ دیکھیں مطلب کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ بھی ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کیا چیز جو ہے نا ہمیں صحیح سمت میں لے کے جاتی ہے۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں سب نوجوانوں سے کہ وہ دنیا میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ابھی اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا میں چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے موسیقی سے ہو، اسپورٹ سے ہو، سیاست سے ہو، ہر کامیاب آدمی میں 2 کامن چیزیں ہیں۔ نمبر 1، دے آل آر ارلی رائزرز، صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ نمبر 2، دے آل ریسپیکٹ دیئر پیرنٹس، دے ٹیک کیئر آف دیئر پیرنٹس۔ اگر یہ 2 جتنے بھی بڑے آدمی ہیں، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہے، ان کو اٹھا کے دیکھیے، ان میں یہ 2 چیزیں کامن ہوتی ہیں۔ آج کی ہماری یوتھ ان 2 چیزوں کو اگر پابندی سے کرنا شروع کر دے کہ نمبر 1 صبح جلدی اٹھنا، اور نمبر 2 اپنے پیرنٹس کے آگے، مطلب ویسے تو حکم یہ ہے کہ اف تک نہ کرو، پیرنٹس کی بات پہ لبیک کریں گے، پیرنٹس کی بات مانیں گے، پیرنٹس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں گے۔ میں نہیں کہتا، یہ فطرت کا نظام ہے کہ ان کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، بہت ان کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں رکھتا۔ تو اس میں بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بہت تھوڑی سی بات ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے تمہیں پالا ہے، اگر ان سے تم محبت نہیں کرو گے تو کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔